اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی مسائل میں آغاز ہوئی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے مکلف سے متعلق بیان کیا کہ مکلف کسے کہتے ہیں، پھر یہ بیان کیا کہ انسان جو روزمرہ زندگی میں مسائل اس کو درپیش آتے ہیں، کیا ان مسائل کو سیکھنا واجب ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ اگر روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کو انسان نہ سیکھے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ مکلف یعنی بالغ بچہ کب ہوتا ہے اور بچی بالغ کب ہوتی ہے۔ اسی کے ذیل میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عیسوی سال سے قمری سال کو کیسے نکالا جا سکتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ بچی 9 سال مکمل کر چکی ہے یا بچہ 15 سال مکمل کر چکا ہے، اور جو ان سے متعلق مسائل تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ بالخصوص ہم نے بیان کیا کہ بلوغ کے مراتب ہیں جنہیں آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا تھا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکلف دینی احکام کو کیسے حاصل کرے، یعنی بچہ ہے 15 سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکا ہے، بچی ہے اس کے 9 سال قمری جو ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ بچہ یا بچی بالغ ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس سے متعلق جو مسائل ان کو درپیش آئیں گے، جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں، وہ ان کے اوپر واجب ہے۔ یعنی اگر بچہ مستطیع ہے، مالدار ہے، تو اس کے اوپر اس مال سے خمس نکالنا واجب ہوگا، زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، اور اگر اسی طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، روزے کی اگر استطاعت رکھتا ہے یعنی اس کے بدن کے لیے ضرر نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، اور دیگر جو مسائل ہیں وہ اسی طرح سے اس کے اوپر عائد ہوں گے، اور محرمات بھی تمام کے تمام اس کے اوپر حرام ہوں گے۔ یہ کسی فعل حرام کو انجام نہیں دے سکتا، چاہے بالغ ہو چاہے غیر بالغ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ اب بالغ ہو چکا ہے، مکلف ہو چکا ہے، یہ دینی مسائل کو کیسے حاصل کرے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہاں پر شارع مقدس نے 3 راستے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ پہلا راستہ اجتہاد کا ہے کہ یہ بچہ، چاہے بچی یعنی 9 سال کی، بچہ 15 سال کا، یا اس سے بڑا انسان اور بڑی خاتون، یا یہ مجتہد بن جائے اس 9 سال کی عمر میں اور اس 15 سال کی عمر میں، ایک راستہ یہ ہے، یا احتیاط پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس 9 سال کی عمر میں، اس 15 سال کی عمر میں، یا اس کے علاوہ اوپر جتنی بھی عمر ان کی ہو چکی ہے۔ یا تیسرا راستہ ہے تقلید کا۔ ان 3 راستوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوتھا راستہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ لغت میں اجتہاد مکمل طاقت کے ساتھ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، کس لیے؟ تاکہ انسان دینی تعلیمات کو دینی منابع سے استخراج کر سکے۔ اگر انسان 9 سال کی عمر میں یہ دینی منابع سے اپنے روزمرہ زندگی کے احکام کو نکالنے کی توانائی پیدا کر لیتا ہے، یعنی اس قدر اس نے علم حاصل کر لیا ہے کہ وہ نکال لیتا ہے، تو یہ شخص مجتہد ہے، اس کو اپنے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، چاہے 9 سال کا ہے، چاہے 15 سال کا ہے، چاہے اس سے زائد عمر کا ہے۔ بس یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے یہ اجتہاد ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن آج کل ہمارے مشاغل ایسے ہو چکے ہیں، ہماری مصروفیات کچھ ایسے ہو چکی ہیں، ہم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم دین میں اجتہاد نہیں کر پاتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکلف احکام کو کیسے حاصل کرے؟ تو پہلا راستہ ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد لغت میں جد و جہد کرنے کو، کوشش کرنے کو، تاکہ اس جد و جہد اور کوشش کے ذریعے سے وہ اپنی تکالیف کو حاصل کر سکے، یہ ایک ہے لغت میں۔ فقہی اصطلاح میں اجتہاد کہتے ہیں احکام فقہیہ اور احکام شرعیہ کو ان احکام سے متعلق منابع سے جستجو کرنا، تلاش کرنا، اور ان سے تلاش کر کے باہر نکالنا، یہ ہے اجتہاد فقہ میں۔ یہ اجتہاد کی میں نے آپ کی خدمت میں تعریف کی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجتہاد کی اقسام بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اجتہاد کی دو قسمیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی قسم ہے اجتہاد مطلق اور دوسری قسم ہے اجتہاد متجزی۔ اصطلاح آپ نوٹ کر لیں، اجتہاد مطلق۔ اجتہاد مطلق کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد مطلق ایسے اجتہاد کو کہا جاتا ہے جس اجتہاد میں وہ شخص جو اجتہاد کر رہا ہے، یعنی مجتہد جو ہے، وہ فقہ کے تمام ابواب میں اپنی اجتہاد کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں سے مسائل کو استخراج کرتا ہے۔ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے ہیں، خمس کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، امر بالمعروف، تولا، نکاح، طلاق، طہارت وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں ان کو وہ ان کے منابع سے استخراج کرتا ہے۔ یہ ہے مجتہد مطلق کہ جس کو فقہ کی تمام کتابوں میں دسترسی حاصل ہے اور اس دسترسی سے یہ اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل کو نکالتا ہے۔ اس شخص کو مجتہد مطلق کہا جائے گا۔ مجتہد متجزی کسے کہتے ہیں؟ مجتہد متجزی ایسے مجتہد کو کہا جاتا ہے جسے تمام فقہی ابواب کے اوپر اور فقہی کتابوں میں تسلط حاصل نہیں ہے، عبور حاصل نہیں ہے، یہ وہاں سے مسائل کو استخراج نہیں کر سکتا، بلکہ بعض فقہی کتابوں میں اس کو مہارت حاصل ہوئی ہے ابھی، یعنی اس نے کوشش کی ہے اس کو کتاب الصلاۃ پہ اس کو عبور حاصل ہو چکا ہے، کتاب الطہارت سے وہ مسائل نکال سکتا ہے، کتاب الطلاق، کتاب النکاح یا اس قسم کی کتابیں، یعنی جو بعض ابواب میں اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور متعلقہ منابع سے احکام کو استخراج کر لیتا ہے، اور بعض کتابوں کو ابھی اس نے یہ ملکہ ان میں حاصل نہیں کیا ہے، ایسا شخص مجتہد متجزی کہلاتا ہے۔ پس ہم نے آپ کی خدمت میں مجتہد مطلق بھی بیان کیا، مجتہد متجزی بھی بیان کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اجتہاد بیان کیا، اجتہاد کی تعریف کر دی لغت میں بھی اور فقہی اصطلاح میں بھی۔ قبل اس کے کہ میں احتیاط کے باب میں داخل ہوں اور احتیاط کی وضاحت بیان کرنا شروع کروں آپ کی خدمت میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے دو قسمیں کی ہیں، مجتہد مطلق اور مجتہد متجزی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجتہد متجزی کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مجتہد متجزی کی اس کتاب میں جس میں اس نے اجتہاد کیا ہے، اس کتاب میں اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، جبکہ آیت اللہ سیستانی یہاں پر اس قید کو لگا رہے ہیں کہ ہاں اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ تقلید کی جا سکتی ہے کہ اس مجتہد متجزی کا فتویٰ مجتہد اعلم کے فتوے سے متضاد نہ ہو، یا ایسے مجتہد کے فتوے سے متضاد نہ ہو جو علم میں مجتہد اعلم کے قریب ہے، یعنی اعلم کے مساوی ہے، اس شخص کے فتوے سے بھی متضاد نہ ہو، تب اس مجتہد متجزی کی تقلید کی جا سکتی ہے، وگرنہ تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ نہیں، مجتہد متجزی کی تقلید کے اوپر ہمیں اعتراضات ہیں، ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ مجتہد متجزی کی تقلید کریں، جائیں جا کر مجتہد اعلم کی تقلید کریں۔ اب آتے ہیں ہم احتیاط کے مسئلے پر۔ احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کسے کہتے ہیں یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ کیا اجتہاد کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی کیا تمام مکلفین کے اوپر اجتہاد کرنا واجب ہے؟ میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو سنیں گے اور اس کلاس کو سنیں گے، کیا ان تمام کے اوپر اجتہاد کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی نہیں۔ اسلام نے ہمارے سامنے تین راستے بیان کیے ہیں، یا اجتہاد کا ہے، یا ہمارے پاس احتیاط کا ہے، یا ہمارے پاس تیسرا راستہ تقلید کا ہے۔ اگر ہم مجتہد نہیں بن سکتے، یعنی اپنی تمام زندگی کو دین مبین اسلام کے لیے وقف نہیں کر سکتے کہ ہم نکلیں جائیں اسلام کے تمام منابع کو کھنگالیں اور وہاں سے دینی احکام کو استخراج کریں، اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے دوسرا راستہ ہے احتیاط کا، یعنی اس قدر تعلیم حاصل کریں کہ ہمیں تمام جوانب کا علم ہو جائے فقہی مسائل میں، ہم ان میں احتیاط کر سکیں۔ اگر یہ بھی ہمارے لیے مقدور نہیں ہے، یعنی ہم تمام زندگی تو کیا اپنے 10-15 سال بھی دین کی خاطر وقف نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے لیے راستہ اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ تقلید کریں، اور یہ تقلید آج سے نہیں تھی،
حضرات ائمہ معصومین اور حضرات ائمہ معصومین سے پہلے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تقلید کا سلسلہ جاری تھا۔ اور کیسے جاری تھا؟ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو رسول خدا سے سنتے تھے، جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو انہی احادیث کو زیر و رو کر کے انہی احادیث سے احکام شرعیہ فرعیہ لوگوں تک منتقل کرتے تھے۔ قطعاً قیاس کی گنجائش ہمارے مکتب جعفریہ کے اندر موجود نہیں ہے، قیاس بالکل باطل ہے اور ہمارے مراجع کبھی بھی قیاس نہیں کرتے۔ یہ ایک جو ہے وہ کہیں کہ تہمت ہے جو شیعہ مراجع کے اوپر لگائی جاتی ہے اجتہاد کے اور تقلید کے بطلان کے لیے، وگرنہ ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ قیاس کے رد کے بارے میں یا قیاس کے بطلان کے بارے میں علماء نے تفصیلاً مباحث بیان کیے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا تمام مکلفین کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد کرنا واجب ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، اجتہاد کرنا واجب نہیں ہے۔ تین راستے ہیں آپ کے پاس، یا آپ مجتہد بن جائیں، یا آپ احتیاط پر عمل کریں، یا آپ تقلید کریں، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ ہے کہ ہر کوئی اٹھتا ہے اور دین کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ خود وہ شخص مجتہد بن جاتا ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی مدرسے میں گیا ہو، اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو، اس نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہو، بغیر پڑھے یعنی جاہل ان پڑھ افراد مجتہد بنے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کیا ایسے فرد کے لیے فتویٰ دینا، فتویٰ آگے لوگوں تک منتقل کرنا جائز ہے؟ کیا معاشرے میں موجود ہر شیعہ فقی مسائل میں فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو نہیں۔ تمام فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح بیان کیا ہے کہ نہیں۔ جس شخص میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی جس نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ آئے اور دین کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے اور لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دے، اس شخص پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ فتویٰ صرف وہی شخص دے سکتا ہے کہ جو مجتہد ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں احتیاط کے مسئلے میں۔ احتیاط کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ مقام احتیاط پر تمام فقہی احتمالات کی رعایت کرنے کا نام احتیاط ہے۔ یعنی میں نماز کے مسائل میں تمام جوانب کو دیکھتا ہوں، تمام فقہا کو دیکھتا ہوں، تمام روایات کو دیکھتا ہوں، اور ان تمام جوانب کو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، 2 + 2 = 4 ہے۔ اب اس میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں اس انداز میں کہ کسی کی بھی مخالفت وہاں پر سرزد مجھ سے نہ ہو، احتیاط پر عمل ہو جائے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے۔ مثلا ایک چیز ہے جسے ہمارے بعض مراجع فقہا کہتے ہیں کہ وہ چیز حرام ہے، بعض فقہا اسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے۔ میں جو احتیاط کرنا چاہتا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز سے اجتناب کروں، چونکہ عدم حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً میں اس کا جو ہے نا وہ اس کو استعمال کروں یا اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اگر داخل ہو جاؤں گا تو ان کے نزدیک جنہوں نے عدم حرام کی بات کی ہے ان کے مطابق تو میں ٹھیک ہوں، لیکن جنہوں نے حرام کی بات کی ہے ان کے نظریے کے مطابق میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس چیز سے اجتناب کروں تاکہ دونوں کی رائے کا احترام ہو اور میری احتیاط پر بھی عمل ہو جائے۔ بعض فقہا ایک چیز کے واجب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعض دوسرے فقہا اسی چیز کے مستحب ہونے کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس چیز کو انجام دے دوں، چونکہ اگر میں انجام دوں گا تو میں نے مستحب پر بھی عمل کر دیا ہے، واجب کے فتوے کے مطابق بھی میں نے عمل کر دیا ہے۔ تو بس دونوں زوایا کو میں نے مد نظر رکھا ہے اور احتیاط پر عمل کیا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مکلفین احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو تمام مکلفین احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احتیاط کے مقامات کو سمجھنے کے لیے، احتیاط کے مقامات کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ اپنے گھر سے نکلیں، آئیں حوزہائے علمیہ میں، 10 سال 15 سال آپ تحصیل علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور تمام احتیاطی مقامات کو جانیں۔
جب احتیاطی مقامات کو آپ نے اچھی طرح سے کھنگال لیا، نکال لیا، نوٹ کر لیا، تو اب آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، وگرنہ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو پس احتیاط پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مقامات کو جانے انسان۔ یہ مراجع کی نظر اس سلسلے میں یہی ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں پر ایک مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں جسے باقی بزرگان نے ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ مکارم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ شخص جو 20 سال 25 سال حوزہ علمیہ میں آیا ہے، اس نے دین کو سیکھا ہے، احتیاط کے مقامات کو جانا ہے، یہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، لیکن ایک اس کے لیے چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسے اس احتیاط پر عمل کرنے کے مسئلے کے بارے میں اجتہاد کرنا ہوگا۔ یہ اس ایک مسئلے کے بارے میں عمل کرے کہ کیا یہ بے عنوان مکلف احتیاط پر عمل کر سکتا ہے یا احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا، اس مسئلے میں اسے اجتہاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کا اجتہاد اس کو اجازت دیتا ہے احتیاط پر عمل کرنے کی، تو یہ اجتہاد پر عمل کرے گا، اور اگر اس کا اجتہاد اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو یہ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر اس مسئلے میں آ کے تقلید کرے گا، یعنی کسی اعلم مجتہد کی طرف رجوع کرے گا، اس کی تقلید کرے گا، اس سے پوچھے گا اور اس کے فتویٰ پر عمل کرے گا۔ اگر اعلم مجتہد اسے احتیاط پر عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے اپنے فتوے کے اندر، تو پھر یہ شخص احتیاط کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اعلم مجتہد احتیاط پر عمل کرنے کو اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ شخص احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا۔ پس الغرض قصہ مختصر کہ احتیاط پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اسے یا اجتہاد کرنا ہوگا یا تقلید کرنا ہوگا، اس مسئلے میں یہ احتیاط نہیں کر سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تقلید کے بارے میں، اور تقلید کے بارے میں میں آپ کے ساتھ اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ پس آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ فقہی احکام کو کیسے حاصل کیا جائے۔ فقہی احکام کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا انسان مجتہد ہو، یا انسان احتیاط پر عمل کرے، یا انسان تقلید کرے۔ مجتہد لغت میں کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اجتہاد کی 2 اقسام، جو اجتہاد مطلق ہے اور اجتہاد متجزی ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اور اجتہاد متجزی سے متعلق فقہا کی رائے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ مجتہد متجزی کی تقلید کر سکتے ہیں یا تقلید نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ تمام گفتگو کرنے کے بعد ہم احتیاط کے مسئلے کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے احتیاط کی آپ کی خدمت میں تعریف کی، موارد احتیاط کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اس مسئلے کو بیان کیا کہ کیا تمام مکلفین احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں۔ تفصیلی ہماری آپ کے ساتھ یہ گفتگو آج کی اس پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ ہماری آئندہ گفتگو آپ کے ساتھ تقلید کے عنوان سے رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔